بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں آپ؟ یہ آپ کے اردو کا پیریڈ ہے۔ پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو بیٹا صفحہ 41 کھولیے، 41 صفحہ 41 پر آ گئے بیٹے ہم۔ تاریخ لکھیے، دن لکھیے۔ ہیڈنگ کیا دی ہوئی ہے؟ مذکر مؤنث۔ مذکر کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ جو نر کے معنی میں استعمال ہو، مثلا مرد، شیر، مرغا وغیرہ۔ اور مؤنث کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ جو مادہ کے معنی میں استعمال ہو، مثلا عورت، شیرنی، مرغی وغیرہ۔ یہ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا، پچھلی کلاسوں میں بھی ہم نے مذکر مؤنث پڑھا ہے۔ اب دیکھیے ہمیں سوال کیا دیا گیا ہے۔ دیے گئے مؤنث کے مذکر اور مذکر کے مؤنث لکھیں۔ کچھ مذکر دیے ہیں، اس کے مؤنث لکھنے ہیں بیٹے، کچھ مؤنث ہیں، اس کے مذکر لکھنے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا مذکر ہمیں کیا دیا ہوا ہے؟ باپ۔ کیا لکھا ہے؟ باپ۔ باپ کا مؤنث کیا ہے؟ ماں۔ شاباش، لکھ دیں۔ پھر ہے دادا۔ دادا کا مؤنث دادی۔ بہن۔ بہن کا مذکر بھائی۔ اگلا لفظ ہے بیٹے استاد۔ استاد کا مؤنث استانی۔ پھر ہمیں دیا ہوا ہے چچی۔ چچی کا مذکر چچا۔ پھر ہے بچہ۔ بچہ کا مؤنث بچی۔ آگے دیا ہوا ہے مامی۔ مامی کا مذکر ماموں۔ آگے دیا ہے سسر۔ سسر کا مؤنث ساس۔ بیٹی۔ بیٹی یہ یہاں پر بیٹے مذکر کے کالم میں لکھا ہے انہوں نے، اسے کہاں ہونا چاہیے؟ یہاں ہونا چاہیے، اور اس کا مذکر کیا ہونا چاہیے؟ بیٹا۔ لکھ دیجئے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اگلا مذکر ہے نائی۔ نائی کا مؤنث نائن۔ آگے ہے مالی۔ مالی کا مؤنث مالن۔ اب دوسرے کالم میں آئے بیٹے۔ پہلا مؤنث ہمیں کیا دیا ہوا ہے؟ بندریا۔ بندریا کا مذکر بندر۔ پھر ہے چڑیا۔ چڑیا کا مذکر چڑا۔ آگے ہے مور۔ مور کی مؤنث مورنی۔ اگلا لفظ ہے بیٹی چوہا۔ چوہا کی مؤنث چوہیا۔ پھر ہمیں مؤنث دیا ہے بیٹے دھوبن۔ دھوبن کا مذکر دھوبی۔ شاباش، لکھ لیجئے۔ پھر مذکر ہے درزی۔ درزی کی مؤنث درزن۔ اگلا لفظ ہے نوکرانی۔ نوکرانی کا مذکر نوکر۔ پھر ہمیں دیا ہے لومڑ۔ لومڑ کی مؤنث لومڑی۔ اگلا لفظ ہے بلی۔ بلی کا مذکر بلا۔ اگلا مذکر ہے بیٹے گدھا۔ گدھا کی مؤنث گدھی۔ اور آخری مذکر ہے اونٹ۔ اونٹ کی مؤنث اونٹنی۔ اب بیٹا صفحہ پلٹیے، صفحہ 42 پر ہم آ گئے بیٹے۔ پہلے یہاں پر بھی آپ تاریخ لکھیے اور دن لکھیے۔ سوال پڑھیے۔ درجہ ذیل جملوں میں خط کشیدہ مذکر اور مؤنث کے مؤنث یا مذکر لکھیں۔ آپ کو کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان میں کچھ لفظ خط کشیدہ ہے جو یا تو مذکر ہے یا مؤنث۔ اگر مذکر ہیں تو اس کے مؤنث لکھنے ہیں، اور اگر مؤنث ہیں تو اس کے مذکر لکھنے ہیں۔ پہلا جملہ پڑھتے ہیں۔ میرا بیٹا اور ڈیش دونوں بیمار ہیں۔ کیا ہوگا؟ بیٹا کی مؤنث بیٹی۔ لکھ دیجئے۔ کیا جملہ بنا؟ میرا بیٹا اور بیٹی دونوں بیمار ہیں۔ نمبر 2 جملہ پڑھیے بیٹے۔ حلوائی اور ڈیش نے مل کر مٹھائی بنائی۔ حلوائی کیا ہے؟ مذکر۔ اس کا مؤنث کیا ہو جائے گا؟ حلوائن۔ لکھ دیں۔ نمبر 3 جملہ ہے بیٹے۔ بچے ماں اور ڈیش کی عزت کریں۔ خط کشیدہ کیا ہے؟ ماں۔ ماں کیا ہے؟ مؤنث، اور اس کا مذکر کیا ہے؟ باپ۔ تو جملہ کیا بنا؟ بچے ماں اور باپ کی عزت کریں۔ نمبر 4 ہمارے گھر ممانی ڈیش کے ساتھ آئیں۔ خط کشیدہ لفظ کیا ہے؟ ممانی۔ ممانی کیا ہے؟ مؤنث، اور ممانی کا مذکر ماموں۔ لکھ دیجئے۔ جملہ کیا بنا؟ ہمارے گھر ممانی ماموں کے ساتھ آئیں۔ نمبر 5 مرغا اذان دیتا ہے اور ڈیش انڈا دیتی ہے۔ خط کشیدہ کیا ہے؟ مرغا۔ مرغا کیا ہے؟ مذکر، اور اس کی مؤنث کیا ہے؟ مرغی۔ جملہ کیا بنا؟ مرغا اذان دیتا ہے اور مرغی انڈا دیتی ہے۔
نمبر 6 بندریا ڈیش سے مدد مانگ رہی تھی. خط کشیدہ بندریا مؤنث ہے, اس کا مذکر کیا ہے؟ بندر, لکھ دیجئے. نمبر 7 اونٹنی سے دودھ حاصل ہوتا ہے اور ڈیش سواری کے کام آتا ہے. خط کشیدہ لفظ کیا ہے؟ اونٹنی. اونٹنی کیا ہے؟ مؤنث, اور اس کا مذکر اونٹ, لکھ دیجئے. نمبر 8 بچہ اور ڈیش کھیل رہے تھے. خط کشیدہ لفظ ہے بچہ, مذکر, اور اس کا مؤنث کیا ہے؟ بچی. نمبر 9 دادا نے ڈیش کو پھل پکڑایا. دادا نے دادی کو پھل پکڑایا, لکھ دیجئے. اور نمبر 10 نوکر اور ڈیش گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں. نوکر اور نوکرانی, شاباش. ٹھیک ہے بچوں, آپ کو صفحہ نمبر 41-42 دونوں کرنے ہیں اچھی رائٹنگ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.